بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں ایک بہترین ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہودی کون ہے اور بنی اسرائیل کون ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے بہت سارے کنفیوژن پائے جاتے ہیں کہ کون یہودی ہیں اور کون بنی اسرائیل ہے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پورے کا پورا دیکھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں کو صحیح سے اندازہ اور فرق ہوگا کہ یہودی کون ہے اور بنی اسرائیل کون ہے۔ ان میں بہت بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ تو چلیے آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں۔ یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے ان دونوں ورڈز کا، رائٹ؟ نو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ڈیلی ہم سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ورڈز میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، ادھر پہلی بار آباد ہوئے، جدھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق۔ تورات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو گریٹ نیشنز، عظیم قومیں بناؤں گا، اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ نمبرز میں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں مکہ میں آباد ہوئے، we all know that۔ لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان ساروں کے نام یہ تھے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جیلس ہوتے تھے۔ پھر آگے جو ہوا we all know that، اور یوسف علیہ السلام مصر، ایجپٹ کے وزیر اعظم بنے، اور کچھ ہی سال بعد ہر طرف قحط آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے 12 بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنے ساتھ ایجپٹ میں آباد کر دیا۔ آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کہ ان 12 بیٹوں کی اولادیں ایجپٹ کے ہر فیلڈ میں فلرش ہونے لگی، بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، سب میں بہت طاقتور اور سٹرونگ ہونے لگی۔ جس طرح آج بھی یہودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سب سے پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا،
اور آخر سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ لیکن 400 سال بعد اللہ نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گیا۔ اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسے بن گئی تھی۔ مطلب بالکل ایک بے غیرت قوم بن چکے تھے، جس پر اللہ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فرعون کی غلامی کی سوچ میں بڑی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی۔ اور آخر بنی اسرائیل کے اسی نئی جنریشن نے فلسطین اور جروسلم کو فتح کر لیا۔ پیغمبروں کی یہ ساری سٹوریز بڑے بڑے بکس میں ہزاروں سالوں سے پڑی ہوئی ہیں، لیکن اب کون جا کے یہ سارے بکس پڑھے، اور وہ بھی ٹک ٹاک کے اس فاسٹ زمانے میں، اور اسپیشلی بچے تو۔ For that, House of Books has the best solution, Prophet Series۔ اس میں قرآن سے بالکل آتھینٹک سٹوریز اور بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے بالکل آسان الفاظ میں بنائے گئے۔ And to buy this amazing series, link is in the description۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جروسلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی مسجد ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہوبوم اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان 12 قبیلوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور آخر سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کر دیا اور ایک نئی ایمپائر بنائی، the Kingdom of Israel۔ اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے۔ بنی اسرائیل کے انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا نیو اسیرین ایمپائر کی شکل میں، جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد اسیرین ایمپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ان میں سے بہت سارے یوفریٹیز دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے، اور آہستہ آہستہ ان کا ریلیجن اور کلچر بالکل بدل گیا، اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے ریلیجن پر صرف 2 ہی قبیلے باقی رہے، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ۔ لیکن ان پر حکومت یہودا قبیلے کی تھی، جس سے ان دونوں قبیلوں کا نام یہودا پڑا، اور آج تک اسی یہودا قبیلے کی وجہ سے ہم ان ساروں کو یہودی کہہ کر بلاتے ہیں، اور انہیں یہودی ہی بلانا چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، صرف 2 قبیلوں کی اولاد ہے، باقی سارے 10 قبیلے یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب تھرو آؤٹ دی ایئرز دنیا میں بہت سارے قبیلوں نے یہ کلیم کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے انہی 10 قبیلوں میں سے ہے جو غائب ہو چکے ہیں، لیکن دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کا کلیم سب سے بھاری ہے اور جسے بہت سارے یہودی بھی بنی اسرائیل کا حصہ سمجھتے ہیں، پٹھان۔ آج سے 400 سال پہلے پہلی بار مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کے دور میں پہلی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ پشتون قبیلہ اصل میں بنی اسرائیل کا حصہ ہے، اور یہودیوں کے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے بہت سارے لوگ دریائے فرات یوفریٹیز کے ایسٹ میں آباد ہوئے، اور بہت سارے یہودی اسکالرز یہ بھی مانتے ہیں کہ پختون قبیلوں کا وے آف لائف پختونولی بالکل یہودیوں سے ملتا جلتا ہے،
लेकिन ये बात साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे, तो सब्सक्राइब। बनी इसराइल के 10 कबीले गायब होने के बाद सिर्फ 2 कबीले बाकी रहे और उनकी हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि फलस्तीन के पास इराक में एक बहुत बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन पर हमला करके यहूदियों को भी खत्म कर दिया और इन सारे इलाकों को भी तबाह कर दिया और यहाँ से सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल ले गया। बख्त नसर ने उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन इस सब के 70 साल बाद ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह ने यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन में आबाद किया और उस टेम्पल को भी दोबारा बनाया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन 600 साल बाद एक बार फिर रोमन एम्पायर ने इस टेम्पल को दोबारा तबाह कर दिया और आज तक ये टेम्पल दोबारा नहीं बन सका और आज उस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बाकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ इबादत करने के लिए आते हैं और ये दीवार ऐसी है जैसे मुसलमानों के लिए काबा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहूदी इतने पैसे और इतने ताकत के बावजूद इस टेम्पल को दोबारा बना क्यों नहीं रहे? क्योंकि यहूदियों का मानना है कि बहुत जल्द इनका एक मसीहा आएगा और वो पूरे बनी इसराइल को दोबारा फलस्तीन में जमा करेगा। इवन उन 10 कबीलों को जिनमें से बहुत सारे मुसलमान हो चुके हैं, उन सारों को जेरूसलम फलस्तीन में दोबारा यूनाइट करेगा और वहां से फिर दोबारा एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल बनाएगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और उस टेम्पल को तीसरी और आखिरी दफा बनाएगा जो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर साइरस द ग्रेट ने बनाया था। और इसीलिए आज इतने पैसे और ताकत होने के बावजूद यहूदी उस टेम्पल को दोबारा नहीं बना रहे और उस मसाया और बनी इसराइल के 10 लॉस्ट कबीलों का पिछले 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो देख के आप लोगों को सही से इंफॉर्मेशन हासिल हुआ होगा कि कौन यहूदी हैं और कौन बनी इसराइली हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।